اللہ کا بہت بڑا کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں سلمان مبارک کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی بہت سی خصوصیات اس امت کو عطا فرمائی جو اپنی امتوں کو نہیں۔ رمضان تو ساری امتوں میں رہا، لیکن اس امت کے ساتھ اس کی الگ سے خصوصیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے اس مہینے میں مومن کے نیکی کے بھاؤ کو اللہ بڑھا دیتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب اللہ 70 فرض کے برابر دیتا ہے۔ ایک فرض نماز پڑھو 70 فرض کا ثواب۔ اللہ تعالیٰ شان اس مہینے میں مسلمانوں کے ساتھ بڑا اعزاز، بڑا اکرام کا معاملہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں شیاطین کو اللہ بند کر دیتا ہے۔ جو شیطان میرا آپ کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے ہمیشہ دشمن ہی رہے۔ یہ اگر ظاہر میں کسی سے کوئی خیر خواہی کی بات کرتا ہے تو یہ خیر خواہی نہیں ہے، وہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے دشمن کو ایک مہینے کے لیے بنا دیا۔ اللہ نے نفس کو روزوں سے قابو کر لیا۔ آدمی کا نفس جو ہوتا ہے نا گناہوں کی طرف چلتا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ابلیس ہم سب کو گمراہ کرتا ہے، ابلیس کو کس نے گمراہ کیا؟ حضرت رحمۃ اللہ فرمایا اس کے نفس نے اس کو گمراہ کیا۔ اس نے بڑے بولے اللہ کے سامنے، قال انا خیر منک، میں آدم سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں نے آدم کو مٹی سے اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ آگ کی شان ہے اوپر اٹھنا، مٹی کی شان یہ ہے نیچے رہنا، میں اس کے سامنے کیسے سجدہ کروں؟ وہ یہ نہیں نادان سمجھا کہ کس کا حکم ہے، وہ سمجھ لے گا کہ اللہ کا حکم ہے، وہ چاہے جس کو سجدہ کرواوے اس کے حکم ہی کو ماننا تھا۔ تو نفس آدمی کا بڑا دشمن ہے۔ اللہ روزے کی برکت سے نفس کو قابو میں لا دیتا ہے۔ اس لیے آپ کو رمضان کے مہینے میں خیر زیادہ ہوتی ہے، شر کم ہوتا ہے، نیکی زیادہ ہوتی ہے، گناہ کم ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ماہ مبارک ختم ہو جاتا ہے رمضان کا، اس کے ساتھ ہی یہ دونوں چیزیں آزاد ہو جاتی ہیں، نفس بھی اور آدمی کا شیطان بھی۔ اگر آدمی میرے دوست بھائیوں نیکی پر، بھلائی پر باقی رہنا اپنے آپ کو چاہتا ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے، میری امت جان لے رمضان کی اتنی بڑی خیر اور برکت کا مہینہ ہے تو وہ تمنا کرے کہ پورا سال رمضان رہے، پورا سال، ایک مہینہ نہیں، پورا سال رمضان رکھے۔ لیکن جیسے رمضان ختم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ میرے بھائیوں نیکی کا زور بڑھ جاتا ہے، گناہوں کا زور بڑھ جاتا ہے، مسیحیں پھر سنی ہو جاتی ہے۔ آدمی کا نفس روزے کی وجہ سے جو کنٹرول میں تھا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، اور آدمی بے فام گناہ کرتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ اللہ کرے ہمارا جیسا رمضان گزرتا ہے ویسا پورا سال نہیں بلکہ پوری زندگی گزرے، تو آدمی کو اندر سے میرے بھائیوں اپنے اندر ایک طاقت ایمان کی پیدا کرنی ہوگی۔ کیا پیدا کرنی پڑے؟ ایمان کی طاقت۔ رمضان کا جو دین ہے وہ ماحول کا دین، وہ کس کا دین ہے؟ بولو، ماحول۔ ہمارے بزرگوں نے ایک بات کہی ہے کہ ماحول اور موسم یہ کسی کو بخشتے نہیں، ماحول اور موسم۔ موسم ٹھنڈی کا ہوتا ہے تو سارے گھروں میں ٹھنڈی، پیر کے گھر بھی، سی ایم کے گھر بھی، کلیکٹر کے گھر بھی، معاملتدار کے گھر بھی، سیٹ صاحب کے گھر بھی، مولانا صاحب کے گھر بھی، سب کے گھروں میں ٹھنڈی ہوتی ہے۔ سب کو ٹھنڈی سے بچاؤ کے لیے چھوٹا بڑا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ موسم ہے، گرمی کا موسم ہے تو سب کو گرمی لگتی ہے، گرمی کسی کو بخشتی نہیں۔ آپ لوگ آگے آ جاؤ، آگے بڑھو۔ گرمی کا موسم بھی آدمی پر اثر کرتا ہے، سب کو موسم سے کوئی بات۔ ایسے ہی ماحول بھی سب پر اثر کرتا ہے۔ آپ دیکھو مسجد میں ہم سب بیٹھے ہیں، ٹوپی رکھنے کا ماحول،
جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ بھی رکھتا ہے, جو نہیں پڑھتا ہے وہ بھی رکھتا ہے, لیکن مسجد کے باہر ٹوپی رکھنے کا ماحول نہیں ہوتا ہے. پھر کیا کرتا ہے آدمی؟ مسجد سے باہر نکال کر جیب پہ ٹوپی رکھ دیتا ہے. ماحول کا اثر, باہر ماحول نہیں اثر. ایک کمرے میں آپ جاویں جہاں 10 آدمی رو رہے ہیں اور آپ 11ویں اندر انٹر ہو تو آپ کیا کریں گے؟ روئیں. ماحول کا اثر. آپ کو کوئی وجہ معلوم نہیں یہ کیوں رو رہے ہیں. کسی کمرے میں آپ جاویں 10 آدمی ہنس رہے ہیں, کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں, تو آپ بھی ان کو ہنستا دیکھ کر ہنسیں گے, حالانکہ آپ کو ان کے ہنسنے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہے. ماحول کا اثر. رمضان ہے نہیں, یہ ماحول کا اثر ہے. وہ یہ 10:30 بجے بیان ہے, اور دنوں میں آپ بھی جمع کر سکتے لوگوں کو, نہ میں آ سکتا ہوں نہ آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں. ماحول نہیں, رمضان میں ماحول. ہمارے شہر میں 10:30 بجے بیان ہوتے تھے پہلے, تو پوری مسجد برکت کی پڑ جاتی روزانہ آخری اشرے میں. یہ لاک ڈاؤن کے بعد یہ سلسلہ رکا ہوا ہے نا, پہلے پوری مسجد بن جاتی. کسی زمانے میں جب خانقاہیں تھی ہمارے یہاں, حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب ماہی والے رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مناف الحق صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ, مفتی اعظم صاحب دعوت برکاتہ, حضرات جب رمضان کے اندر آتے تھے تو زکریا مسجد میں تراویح کے آدھے گھنٹے کے بعد ماشاءاللہ مجمع ہوتا اور پوری مسجد اوپر نیچے پھینک ہو جاتی. ماحول ماحول. لیکن ماحول کا دین ہے نہیں, وہ ٹکتا نہیں ہے, وہ دھکے والا دین ہے. ماحول کی نمازیں, ماحول کی تلاوت, ماحول کی نیکی, ماحول کا گناہ سے بچنا, یہ کیسا گول دھکے والا. اور دھکا ہمیشہ نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی کی گاڑی بگڑ جائے تو 2-4 ادھر ادھر کے آدمیوں سے کہیں ذرا دھکا دو رے بھائی, اسٹیئرنگ پر بیٹھ جاتا ہے, پیچھے والے دھکا دیتے ہیں. اس کو احمدآباد جانا ہے, یہاں سے وہاں تک دھکا دے گا, چالو ہوئی تو ٹھیک ہے, ورنہ وہ احمدآباد تو تھوڑے لے جائیں گے دھکا دے کر, احمدآباد تک لے جائیں گے نہیں. وہ یہاں سے وہاں دھکا مارا نہیں چل گئے, لوگ یہ کہیں گے بھائی کچھ گڑبڑ بڑی ہے اس میں. میرے عزیز و میرے بھائیوں, مسلمان دھکے والے دین والا نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ اندر کی ایمانی طاقت اس میں ایسی ہونی چاہیے کہ جو اس کے لیے رمضان کے علاوہ بھی باقی کے 11 مہینے رمضان کا ماحول بنا دے. رمضان کے علاوہ بھی کیا ہے 11 مہینے. ہمارے یہاں سے جماعت دھنباد دی 2015 میں, زکریا مسجد کی جماعت تھی, 15 ساتھی تھے. میں بلساڑ چلا لگا کر پہنچا دوپہر میں 1-1:30 بجے گجرات میں. مجھے پتا چلا شام کو جماعت جا رہی ہے نڑیا سے اس کی ٹرین میں. مغربہ سب کو جوڑ لیا, جوڑنے کے بعد جماعت کے ذمہ دار کا فیصلہ کیا. جماعت گرمی کے دن تھے, سخت گرمی کے دن تھے, جماعت نے پوری اسی میں ٹکٹ بنایا تھا. رمضان میں جماعت نکل گئی, پہنچ گئی دھنباد. عید تک وہ شہر دھنباد میں رکے, پھر دیہاتوں میں چلے گئے. جب 2015 کی تھا وہاں سے ماشاءاللہ انہوں نے محنت کرتے 1-1.5 مہینے کے بعد دھنباد سے ایک جماعت ہمارے چلے, اور اللہ کرنا ہمارے اتوار کا گشت تھا زکریا مسجد میں, تو اتوار دن جماعت تھی. اس کے جماعت کے ذمہ دار کا نام مجھے ابھی تک یاد ہے, ناصر نور, جوان لڑکا, اور سب جوان لڑکے جماعت میں تھے. چلے کی جماعت تھی. دوپہر کے وقت میں کھانا کھا کر مسجد میں لیٹا ہوا تھا. وہ ناصر میرے پاس بولے آپ مفتی صاحب ہیں؟ سب نے کہا آپ کو جماعت آئی دھنباد کی, وہاں تو میں بیٹھ گیا. میں یہ بتاؤ ہماری جماعت کیا کر رہی ہے؟ سب کھاتے پیتے اچھے گھر کے لڑکے گئے تھے. بولے کیا بتاؤں آپ کو, جماعت ماشاءاللہ آپ کی ایسی محنت کرتی ہے. ایک دیہات پہ جماعت ہوئی 3 دن 4 دن محنت کرتی ہے, اپنے جیسے جوان لڑکوں سے کشتی کرتی ہے, محنت کر کے ان کی 3 دن کی نقد جماعت بناتے ہیں. 2 ساتھی آپ بھی جو تھے پاس کے دیہات میں جاتے ہیں, وہاں جا کر محنت کر کے وہاں سے نقد جماعت لے کر آتے ہیں. 3 دن میں 4 دن میں ہماری بستی میں سے 4-5 جماعتیں نکل جاتی ہیں. اور بولے ایسی محنت ہوتی ہے کہ جیسے معلوم ہوتا ہے رمضان کو. اس نے کیا کام دیا, کیا مطلب رمضان, ارے جیسے رمضان میں ہمارے یہاں مسجد کے اندر چھت پر نمازی چلے جاتے تھے فجر کے, رمضان کے بغیر بھی اس جماعت کی محنت کی برکت سے فجر کے نمازی چھت پر پہنچ جاتے ہیں.
لوگوں کے سروں پر، جوانوں کے سر پر ٹوپیاں ہیں. نوجوان لڑکے موبائل کے اندر گانے سنتے گزرتے تھے، ان کے موبائل کے اندر اب جنید جمشید کی نعت پڑھی جا رہی، کوئی مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سن رہا ہے. ایسا ماحول. ہمارے 2-3 گاؤں کے درمیان میں ایک پنچایت، ایک گرام پنچایت ہوتی ہے، ایک سرپنچ ہوتا ہے. اس کے دن ہفتے کہتے ہوتا ہے کہ سوموار یہاں، منگلوار یہاں، جمعرات یہاں. اس طرح ایک دن ہر گاؤں میں چلا جاتا ہے اور گاؤں میں جا کر کوئی لڑائی جھگڑا سمادھان اس قسم کی کوئی بھی چھوٹی بڑی بات ہوتی ہے وہ بیٹھ کر اس کو نپٹاتا ہے. وہ ہمارے گاؤں کے جو سرپنچ ہوتے ہیں وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں یا مسلم بھی ہوتے ہیں، وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ کیا بات ہے بھائی، گاؤں میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہو رہا ہے، گاؤں میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہو رہا ہے. پھر اس نے ایک عجیب بات مجھے کہی. ہمارے یہاں دیسی دارو بکتا ہے، دیسی دارو کی دکان انگلش میں گئے، دیسی دارو جس سے آپ کے یہاں چائے کی لاریاں ہیں. بولے یہ دارو کا دھندا کرنے والے سب جو مسلمان ہیں اور یہ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک دم دھندا ہمارا مندہ پڑ گیا. دھندا ہمارا کیسا پڑ گیا؟ مندہ پڑ گیا. میں نے کہا کون پیتا ہے ناصر؟ رات کے لڑکے پیتے ہیں، 10 روپے میں گلاس ملتا ہے مثال. جوان لڑکے پیتے ہیں. وہاں پر یہ جتنے آئے ہیں آدھے اس میں سی قسم کے لوگ ہیں. یہ کماتے ہیں، گھوم کے 100 100 150 مزدوری کرتے ہیں اور رات میں 2 گلاس میں کیا. اب کیا ہے؟ بولے اب نہیں، اللہ کی وجہ سے آپ کی جماعت جو محنت کرتی ہے اس محنت سے لوگ تباہ کرتے ہیں. جماعت میں جو نکل کر آتے ہیں سب تباہ کرتے ہیں. 3 دن جو لگا دیتا ہے، سر میں ٹوپی رکھ لیتا ہے، 5 وقت کا نمازی بن جاتا ہے، دارو چھوڑ دیتا ہے اور گندے کام چھوڑ دیتا ہے. یہ چیز ہے نا، یہ اب یہ ماحول کا دین نہیں ہے. یہ کون سا دین ہے بتاؤ؟ اندر کی ایمانی طاقت کا دین. یہ کون سا دین ہے؟ اندر کی ایمانی طاقت کا دین. اور یہ طاقت جس کے پاس جتنی ہوگی وہ آدمی اتنا ہی دین پر چل سکے گا. کسی کے پاس 20% ایمانی طاقت ہے، وہ دین پر 20% چلے گا. کسی کے پاس 40 ہے، کسی کے پاس 60-70 ہے، وہ اسی فیصد سے چلے گا دین پر. تو میرے بھائیوں، جو چیز ہمیں ہمیشہ چاہیے وہ اندر کی ایمانی طاقت چاہیے. ایمانی طاقت ہوگی نا تو آدمی دکان پر بیٹھے گا تو بھی دین پر چلے گا، ملازم ہے دفتر میں تو بھی دین پر چلے گا، مزدور ہے تو بھی دین پر چلے گا. ایمانی طاقت ہے تو آدمی کسان ہے تو بھی دین پر چلے گا، پھیری پر ہے تو بھی دین پر چلے گا، رکشا پر ہے تو بھی دین پر رہے گا، ایمپی پر ہے تو بھی دین پر رہے گا، گھر میں ہے تو بھی، گھر کے باہر ہے تو بھی، اپنی ماں باپ کے ساتھ بھی ویسا ہی برتاؤ کرے گا. اندر کی ایمانی طاقت، اندر کی ایمانی چیز، اسٹیم پاور، جس سے آدمی اندر سے بھوک محسوس کرتا ہے، اندر سے پیاس محسوس کرتا ہے. ہر ایک آدمی اپنے اندر کی ایمانی طاقت سے اپنے دین پر چلتا ہے. ورنہ آپ دیکھو اذان ہمارے کپڑوں میں ساری مسجدوں میں ہوتی ہے، نمازی کتنے پرسنٹ ہے؟ رمضان کے علاوہ آپ دیکھو، ایک آدمی دکان پر بیٹھا ہے، لاری پر بیٹھا ہے، ہوٹلے پر بیٹھا ہے، اس کے سامنے نمازی گزرتا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہے، لیکن یہ بندہ نہیں اٹھ رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر ایمانی کوئی اسٹیم پاور نہیں ہے جو اس کو اس کی جگہ سے ہلا کر اٹھا کر مسجد کے اندر اس کو پہنچا. ورنہ آدمی میرے بھائیوں اندر کی ایمانی طاقت ہوتی ہے نا تو آدمی کہیں بھی ہو اللہ کا حکم نہیں چھوڑے. نماز پڑھے، شادی میں ہے تو بھی پڑھے گا، موقعیت میں ہے تو بھی پڑھے گا، سیزن ہے تو بھی پڑھے گا، بیمار ہے تو بھی پڑھے گا. وہ جانتا ہے کہ اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا ہے. میں بیمار ہوں، میں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ سکتا ہوں، بیٹھ کر پڑھوں، لیٹ کر پڑھ سکتا ہوں، لیٹ کر پڑھوں گا، اشارے سے پڑھ سکتا ہوں، اشارے. یہ چیز کون سی جانتے ہو؟ یہ اندر کی ایمانی طاقت. مجھے پڑھتا بہت بخار ہو گیا، آنند میں کمار دیسائی کے دواخانے میں داخل کر دیا. اب مجھے روزانہ باٹل چڑھتی تو میں نماز کا وقت دیکھتا تو میں کہتا وہ نرس سے کہ دیکھو اب نماز کا وقت آنا، تو اس کو نکال. باٹے کے ساتھ تو باتھ روم میں نہیں جا سکتا، میں تو اس کو نکالتا. ٹھیک ہے. اور میں نے گھر سے مصلی منگوا لیا تھا، وہیں بیٹھ کر میں کھڑے کھڑے فرض پڑھ لیتا، سنت نفلیں بیٹھ کر پڑھ لیتا، پیروں میں طاقت نہیں تھی کھڑے ہونے کی. تو ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور میری رشتے کی بڑی بہن میری عیادت کے لیے آئی اور وہ آ کر میری چار پر بیٹھ گئی.
اور میں نے نماز پوری کر لی. پھر میں چھت پر بیٹھا, اس نے میری خیر خبر پوچھی, پھر مجھ سے کہنے لگی کہ کہاں پڑھا نماز پڑھ رہا ہے. کیا کہہ رہے مجھے, میں پوچھ رہا تو کہاں پڑھا اور نماز پڑھ رہا ہے, ایسی حالت میں بھی تو نماز نہیں چھوڑتا. میں نے کہا کہ کانپنا, سوجنا, کمزوری یہ تو بیماری ہے, اس سے اللہ کا حکم تھوڑا معاف ہو جائے گا, اس سے معاف تھوڑا ہو جائے گا. تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, آپ یہ کہیں بھی رہے. ہمارے یہاں ایک مرتبہ زکریا مسجد میں مستورات کا ایک پروگرام تھا, اس پر ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم تشریف لائے تھے. مستورات کا بیان تھا, میں ساتھ میں بیٹھا تھا. انہوں نے بیان میں قصہ سنا کہ ساؤتھ افریقہ کا اور مجھے جرمنی آنا تھا, جوہانسبرگ سے جرمنی آنا تھا. 9 گھنٹے کا راستہ. بولے میں ہوائی جہاز میں سوار ہو گیا اور ٹیک اپ ہونے کے 1 گھنٹے کے بعد جہاز کی جو مین مطلب یہ کاکپٹ ہوتی ہے, وہاں سے ایک آدمی نکلا جس پر پورا پائلٹ کا یونیفارم تھا, چہرے پر ماشاءاللہ شدید داڑھی تھی. اور آنے کے بعد اس نے واکی ٹوکی جو اس کے ہاتھ میں تھی اسٹاف کے حوالے کی, اور وہ ایئر ہوسٹس کے پاس سے پیسنجر کی لسٹ لے کر اس نے دیکھا اس میں کون کون مسلمان. سیٹ نمبر پر بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ, تو جو جس سیٹ نمبر سب مسلمان تھا اس کو جا کر اس نے کہا پلیز صلاۃ, پلیز نماز, پلیز صلاۃ, صلاۃ, صلاۃ. 8-10 آدمی تھے. بولے میں اپنی شکل سے جانا پہچانا تھا, اس سے مجھ سے بھی کہا حاجی صاحب پلیز صلاۃ. بولے 4-5 آدمی جمع ہو گئے وضو کر کے. اس نے اذان دی, پھر اس نے 2 رکعت ظہر کی پڑھائی, اور اس کے پاس بیگ تھی, اس میں سے اس نے بتایا ہماری انگلش میں سے نکالی تعلیم کی 5 منٹ, اور کہا کہ بھائی عصر کا ٹائم نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اتنے بجے ہوگا, آپ لوگ یہاں وضو کر کے آ جائیں. تو مولانا کہنے لگے مجھے اس میں بہت تعجب ہوا, یہ کیسا آدمی ہے ہوائی جہاز میں جماعت کے ساتھ ہزار کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. مجھے اس میں دلچسپی ہوئی. میں نے اس کو پوچھا آپ کا نام, آپ کی کون, اصل رہنے والے کہاں کی. اس نے کہا میں ساؤتھ افریقہ ہوں, 150-200 سال پہلے میرے باپ دادا گجرات سے آئے, میں نے یہی کالج میں پڑھا, اور پھر میں نے پائلٹ کی پوری سیکھا, اور پھر میں نے 4 مہینے لگائے, پھر دوسری بار 4 مہینے لگائے. پھر مجھے اپنی ایئرلائنس میں لوکل ڈومیسٹک ایئرلائنس کے اندر آرٹسٹ بنا کر مجھے کئی سال تک میں اس میں سروس کرتا رہا. اب پھر مجھے انٹرنیشنل یہ ایئرلائنس کے اندر ہوئی. اس وقت میں اپنے جہاز کا پورا مین پائلٹ میں, اور میرے جتنے اندر آدمی ہیں یہ سب میرے آرٹسٹ ہیں, اور میرا کام یہی ہے کہ پلین جب ٹیک اپ ہو تب اس کو سنبھالنا, لینڈنگ کرے تب سنبھالنا, باقی راستے میں تو یہ لوگ دیکھتے رہتے ہیں, اور میں بھی رڈار دیکھتا رہتا ہوں, ٹھیک ٹھاک چلتا رہتا ہے. اس میں ٹریننگ لینے والے بھی ہوتے ہیں پائلٹ, اس کے آرٹسٹ ہوتے ہیں. پھر مولانا نے اپنا تعارف کروایا. وہ مولانا کے والد کے نام سے بہت معروف آدمی تھے, وہ بہت خوش ہوئے. بولے آپ کے والد صاحب کے بیانات میں کیا سٹر میں سنتا ہوں, آپ آئیے. تو کاکپٹ کے اندر لے گیا اور اس نے پوری سسٹم بتایا, اور پھر کہنے لگا کہ جب یہ پلین ٹیک اپ ہو جاتا ہے اور ٹھیک اس کے رڈار کا کانٹا جس ملک پہ جانا ہے اس پر آ جاتا ہے, یہ چلتا رہتا ہے, تو میں قرآن پکڑ لیتا ہوں اپنی سیٹ پر, اور یہاں سے جرمنی جاتے 15 پارے پڑھ لیتا ہوں. کتنے پارے؟ 15 پارے پڑھ لیتا ہوں. ایک دن وہاں میرا ہولڈ ہوتا ہے, ریٹرن میں وہاں کے پیسنجر لے کر واپس ساؤتھ افریقہ آتا ہوں, تو پھر باقی کے 15 پارے ریٹرن میں پورے کر دیتا ہوں. پورے سفر میں آتے جاتے ساری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں. الحمدللہ کوئی نہ کوئی فلائٹ کو بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس میں کوئی 2-5 مسلمان نہ ملے. جماعت کے ساتھ نماز. یہ کیا چیز ہے؟ اندر کی ایمانی طاقت ہے. یہ کہتے ہیں 4 مہینے لگاؤ. کیوں لگاؤ 4 مہینے؟ بھائی دین تو آدمی جانتا ہے, عمل نہیں کرتا. ہماری یہ زون کی جو دیہات ہے, زون کے دیہات جو ہماری زونوں کی جماعت چلتی ہے, وہاں کے مسلمان سے بھی آپ پوچھو کہ اسلام میں کتنے وقت کی نماز فرض ہے, وہ کہے گا 5 وقت کی. آپ پڑھتے کیوں نہیں؟ وہ گلے تلے کرے گا. آپ سمجھے میری بات؟ آدمی کو خالی اپنے دین کا جان لینا اس کو دین پر نہیں لاتا. یہود بھی جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. وہ حضور کو آسمانی کتابوں کی نشانیوں کے آدھار پر ایسے پہچانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے.
باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کوتاہی نہیں کرتا. ایسے وہ حضور کو جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں جس کی تورات انجیل میں پیشین گوئیاں ہیں, یہی وہ نبی. لیکن اندر استعداد نہیں تھی قبول کرنے کی, زندگی پر دشمن بن گئے. کیا بن گئے بولو؟ دشمن بن گئے. اور آپ کا بھی دشمن ہے میرے آپ کے, ہر مسلمان کے دشمن. ہم لوگ میلبورن میں پردہ گشت کر رہے تھے تو ہمارا رہبر تھا نا, وہ ہم لوگ یہودیوں کے محلوں سے گزرے, وہاں تقریباً ان کے 400 مکان ایک محلے سے. وہ مجھ سے کہنے لگا تم نے کبھی یہودی دیکھا ہے؟ میں نے کیوں پوچھ ہوتا ہے وہ, بولے نہیں آپ دیکھنا ہم گزریں گے, ہم کو یہودی سامنے سے ملیں گے, یہ ہمیں دیکھ کر منہ بہت خراب کریں گے. میں نے کیوں؟ بس یہ دشمنی ہے ان کے دلوں میں, حسد. میں نے کہا یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں, تو قرآن میں وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. مسلمانوں کا سب سے زیادہ سخت دشمن یہودی ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے جاننے کے باوجود کیا کر دیا بولو؟ انکار کر دیا. دین کا جان لینا کافی نہیں ہے. جماعتوں میں خالی دین جاننے کے لیے نہیں ہے, عملی طور پر زندگی میں وہ چیز وجود میں لانے کے لیے. عملی طور پر وہ چیز وجود میں لانے کے لیے. ہاں, اس لیے ہمارے فتح کریم رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہتے تھے کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں جا کر کسی اجتماعی انفرادی عمل میں نہ جڑے, مسجد میں خالی رہے, نماز پڑھتا رہے, یہ بھی آدمی انشاءاللہ کامیابی سے خالی نہیں ہے. فرماتے تھے اصحاب کہا 309 سال تک غار میں سوئے رہے, کوئی نماز روزہ نہیں, لیکن اللہ نے اپنے کامیاب ترین بندوں میں ان کو شامل کر دیا. 309 سال تک غار میں سوئے, کوئی نماز روزہ نہیں. آدمی کو اندر, میرے بھائیوں, اندر طاقت چاہیے. جیسے ایک آدمی صحت مند ہوتا ہے نا, تو وہ کیسے صحت مند ہوتا ہے؟ اندر کی اس کی ڈیفینس طاقت مضبوط ہوتی ہے بیماریوں کے مقابلے میں. باہر کی بیماریاں اس کو اثر نہیں کرتی, باہر کی بیماریاں. اور آدمی اندر سے کمزور ہوتا ہے نا, تھوڑا سا ماحول چینج ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہی کیا ہو جاتا ہے بولو؟ نزلہ, زکام, بخار, ملیریا, ڈاکٹر بھی کہتے ہیں وائرس ہے. اور آدمی ماشاءاللہ اندر سے مضبوط ہوتا ہے. آپ دیہاتیوں کو دیکھیں, ابھی ہم فوٹیج میں تھے, وہ ہمارے یونس کے چچا 80 سال کی عمر ہو گئی, اب نئے سرے سے کالے بال آ رہے ہیں, نئے سرے سے کالے داڑھی کے بال سفید تک کالے ہو رہے ہیں. ریپیٹ. دیہاتی آدمی اندر کی, میرے دوستوں, قوت دافعہ بیماریوں کے مقابلے میں سمجھتے ہو, ہاں, اندر کی طاقت جب مضبوط ہوتی ہے تو باہر کے ماحول کی بیماریاں اثر نہیں کرتی ہیں. ایسے آدمی کا اندر کا ایمان مضبوط ہوگا تو باہر کے ماحول کے گناہوں کا اثر اس کی زندگی میں اثر نہیں کرے گا, یہ بہاؤ میں نہیں بہے گا. یہ اپنی نماز کے وقت پر نماز, تلاوت کے وقت پر تلاوت, ذکر کے موقع پر ذکر, کاروبار کے موقع پر حلال روزی, گھر میں ماں باپ کی خدمت, بیوی بچوں کی ایمانی عملی اخلاقی تربیت. یہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا, اپنے گھر والوں کے دین کی حفاظت کرے گا, اپنے ماحول کے اندر دین کیسے زندہ ہو جائے اس کی محنت میں لگے. اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کیا کرے گا بولو؟ سب میں یہ چیز کیسے زندہ ہو جائے اس کی محنت اور فکر میں لگے گا. لیکن یہ بات اندر کی طاقت سے پیدا ہوتی ہے. صحابہ کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی, ہاں, اندر کے ایمان کے مضبوط تھے, دنیا کے باہر کے ماحول کے اندر گئے, لوگوں نے اپنی ننگی عورتیں کے راستے میں کھڑی کر دی, ان کے سامنے دنیا کے بھر کے سامان ان کے لیے, لیکن انہوں نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا, آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. ان کے ایمان کو اندر سے ہلا نہیں پائی یہ سب چیزیں. سمجھتے ہو؟ ہاں, وہ اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم تھے. کیوں؟ اندر کے ایمان سے مضبوط. حضرت حذیفہ کا قصہ سنتے ہیں, لقمہ گر گیا, آپ کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لیا. ساتھیوں نے کہا حضرت یہ لوگ برا سمجھتے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ اترک سنت نبی لہؤلاء الحمقاء, میں اپنے نبی کی سنت ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں گا. ماحول چاہے کچھ بھی ہو, ہم اپنی شریعت سنت پر قائم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اجمیوں کے ساتھ, روم یہ پارسیوں کے ساتھ. تو انہوں میں کسی نے سونے کے گلاس کے اندر فالودہ پیش کیا. آپ نے اس کو ہاتھ ٹچ تک نہیں کیا. بولے نہیں, ہم کو ہمارے نبی نے سونے چاندی کے برتن استعمال کرنے سے منع کیا. آپ نے اس کو ہاتھ ٹچ تک نہیں کیا. آپ نے اس کو ہاتھ ٹچ تک نہیں کیا. آپ نے اس کو ہاتھ ٹچ تک نہیں کیا. آپ نے اس کو ہاتھ ٹچ تک نہیں کیا. آپ نے اس کو ہاتھ ٹچ تک نہیں کیا. آپ نے اس کو ہاتھ ٹچ تک نہیں کیا. آپ نے اس کو ہاتھ ٹچ تک نہیں کیا. آپ نے اس کو ہاتھ ٹچ تک نہیں کیا. آپ نے اس کو ہاتھ ٹچ تک نہیں کیا. آپ نے اس کو ہاتھ ٹچ تک نہیں کیا. آپ نے اس کو ہاتھ ٹچ تک نہیں کیا. آپ نے اس کو ہاتھ ٹچ تک نہیں کیا. آپ نے اس کو ہاتھ ٹچ تک نہیں کیا. آپ نے اس کو ہاتھ ٹچ تک نہیں کیا. آپ نے اس کو ہاتھ ٹچ تک نہیں کیا. آپ نے اس کو ہاتھ ٹچ تک نہیں کیا. آپ نے اس کو ہاتھ ٹچ تک نہیں کیا. آپ نے اس کو ہاتھ ٹچ تک نہیں کیا. آپ نے اس کو ہاتھ ٹچ تک نہیں کیا. آپ نے اس کو ہاتھ ٹچ ت
یہ چیز ان کے یہاں بہت عزت اکرام کی چیز تھی. وہ اپنے خاص مہمان کو اس میں پلاتے کھلاتے. آپ کو قرآن نہیں یہ چیزیں استعمال نہیں کر سکتے ہم لوگ, ماحول ہے اس کے استعمال کر. بولے نہیں, ہمارا دین ماحول کے تابع نہیں ہوتا ہے. مسلمان کا دین ماحول کے تابع نہیں ہوتا. مسلمان کا دین اس کے ایمان کے تابع ہوتا ہے, اس کے کلمے کے تابع ہوتا ہے. ہم میں صحابہ میں یہی فرق ہے. صحابہ ماحول کے تابع نہیں تھے, اس لیے دنیا میں گئے لوگوں سے کہا یا ایھا الناس کونوا مثلنا, اے لوگوں تم ہمارے جیسے ہو جاؤ. کیوں؟ وہ اوپر سے لے کر نیچے تک, سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک وہ پورے کے پورے محمدی تھے. شریعت سنت ان کی زندگیوں میں عملی طور پر تھی, عملی قرآن تھا, عملی حدیثیں تھی. آج میرے بھائیوں ہمارے پورے کپڑوں میں نہیں, پورے ضلع کے اندر ایک آدمی مجھے بتاؤ اسلام کی چلتی پھرتی کسی کو کوئی تصویر دیکھنی ہے, اس آدمی کو دیکھ لو یہ چلتا پھرتا اسلام ہے. حالانکہ ہم باپ داداؤں کے زمانے سے مسلمان, پیڑھیوں کی پیڑھیاں ہماری مسلمان. بات یہ ہے میرے بھائیوں, آدمی کو ایمان تو نسلن مل جاتا ہے لیکن ایمان کی حقیقت نسلن نہیں ملتی ہے. ایک آدمی ڈاکٹر ہو, اس کی یہاں بچہ پیدا ہو تو وہ ڈاکٹر نہیں بن جاتا ہے. ایک آدمی انجینئر ہو, اس کی یہاں بچہ پیدا ہو, انجینئر نہیں بن جاتا ہے. اس کو ڈاکٹر بننے کے لیے اپنے باپ جیسی محنت کرنی پڑتی ہے, انجینئر بننے کے لیے اپنے باپ جیسے سال لگا کر محنت کرنی پڑتی ہے. میں آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے میرے بھائیوں, نام کے مسلمان تو بن گئے لیکن ایمان کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں آپ کو محنت کرنی پڑے گی. سر پہ ٹوپی رکھنا, گوشت رکھنا, گوشت کھانا, اس کا نام مسلمانی نہیں ہے. گوشت تو مغربی بھی کھاتے ہیں. اصل جو چیز ہے اندر ایمان, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کلمہ میرے آپ کے دین کے اندر حقیقت کے ساتھ اترے. ہاں, جب یہ حقیقت کے ساتھ اترے گا نا تو آدمی کا رنگ بدل جائے گا. یہ دعوت کی عبارت محنت کسی ایمان کو بنانے کے لیے. آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو, سمجھتے ہو یہ کسی مالدار کو غریب کرنے کے لیے نہیں ہے, اللہ غریب کو مالدار کرنے کے لیے. بات سمجھے نا, کسی سے کوئی چیز نہیں چھڑوانی. ہم کہتے تھے جہاں باہر ہے لیکن وہاں مسلمان بن کے رہے, وہاں کیا رہے, مسلمان بن کر رہے. ایک مرتبہ میری دکان پر ایک آدمی آیا, نافا کا تھا, ڈاکٹر تھا, غیر مسلم تھا, کپڑے کی دکان پر. وہ چند دن پہلے میرے بھائی سے کچھ سامان لے کر گیا تھا, دکان سے کپڑا کافی لے کر خرید کر گیا, بڑا بل بنایا تھا اس نے. تو وہ آیا اور پہلے تو ایک کسٹمر بیٹھا تھا, اس کے ساتھ ہم لوگ بات کر رہے تھے. وہ چلا گیا, پھر ڈاکٹر نے ہم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ بھائی یہ شادی کے لیے بچی کے کپڑے خریدے تھے لیکن ہمارے گھر میں فلانے کا انتقال ہو گیا اس لیے شادی بند ہو گئی ہے, یہ کپڑے آپ واپس لے لو تو بہت اچھا ہے. تو ہمارا جو سسٹم تھی, میں نے کبھی لے لو سارا کتنا بل ہے اس کا, دیکھو کوئی 25,000 روپے دے دو واپس. اس کو 25,000 کے اوپر کا بل تھا, میں نے دے دو اس کو, کم پڑتے آجو باجو سے مانگو, اس کو روانہ کرو دیکھ رہے ہیں. تو جب پیسے اس کے ہاتھ میں گن کے دیے تو وہ گننے لگا, ان کو یہ دیکھتے رہا, گننے لگا اور دیکھنے لگا, گننے لگا اور دیکھنے لگا. میں نے کہا صاحب سوچو, تو میں نے یقین نہیں کروں گی ان سے بھی تیاری ساتھ آئے لوگ کہ 50% کمی رکھو, 50% کافی ہوتا, یہ تیاری ساتھ آئے. ہمارا دھرم معاون تھا. میں نے اس کو بٹھایا, پھر میرا چائے پی رہا. وہ اتنا مطلب کہ یوں سمجھو کہ غور ہو کر گیا, وہ اتنا شرم سے اس کی آنکھیں چپ رہی تھی کہ وہ پتہ نہیں کیا تصور کر کے آیا تو یا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. ہمیں ہمارا ایمان یہ سکھاتا ہے. بات سمجھو میرے بھائی, آدمی اپنے ایمان کی طاقت کے بغیر نہ اپنا عبادت کا دین زندگی میں لا سکتا ہے, نہ معاملات کا دین لا سکتا ہے, نہ اخلاق کا دین لا سکتا ہے, نہ اپنی معاشرت گھر کے رہن سہن کا دین صحیح اختیار کر سکتا ہے, ورنہ یہ پریشان ہوگا. یہ پریشان اس وجہ سے اس کے ماں باپ پریشان. ہمارے ایک بچہ تھا, جوان لڑکا, 18-19 سال کا. یہ اس کا 30-40 بچوں کی اس کا گینگ تھی. اس کی فلم دیکھنا, دھمال, مستی جیسے جوان چھوکروں میں ہوتا ہے. تو ہماری سوسائٹی میں وہ بدنام تھا. کیا بدلنے ارادے چڑھا ہوا سے, آپ بدلنے ارادے. اس کی ماں بہت پریشان تھی کیونکہ کسی جوان لڑکے پر یہ چھاپ پڑ جائے تو جلدی اس کا رشتہ بھی نہیں ہوتا ہے. ماں تھی
ایک دن میں نماز پڑھ کے آ رہا تھا یا جا رہا تھا، اس کی ماں نے مجھے بلایا. وہ اس کا مکان ایسا تھا، اس کی دیوار تھوڑی اونچی تھی، ونڈا. تو ونڈے پر بیٹھ کر مجھے کہنے لگی کہ ہمارا چھکرندن جماعت پر لے جاؤ. میں سوچا جوتا نہیں تھا، پتا کی بات تو کر رہے نہیں. تو مجھے تو کچھ پتا نہیں تھا. میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے پوچھا بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ بولا کہ ہاں برابر آج چکدوڑ چوڑے لگے. ٹھیک ہے چلو اس کی تشکیل کریں گے. اللہ کرنا مجھے 3 دن جانا تھا، 15 دن بعد یہ مجھے رات میں کہیں مل رہے ہیں. جمعرات اجتماع سے واپس آیا تھا ٹی لے کر گھر پر. تو میں نے اس کو ہنڈا کو اس سے خود نے ہنڈا روکا بٹھانے کے لیے. وہ جانتا تھا ایک سوسائٹی ایک ہی ہے، کہیں جو سب گیٹ کی ہے. تو میں نے وہ گھر مجھے اتارا. میں نے اس کو کہا 3 دن میں جا رہا ہوں جمعہ. بولے کب جا؟ میں کہتے یہ جمعہ نہیں، آئندہ جمعہ کو جانے کا. وہ دیکھتا ہوں سوتا ہوں، چلو نا چھوڑ. پھر 2 دن بعد پھر میں نے اس کو پکڑا کہ تارا عوام اس کو تاری جو بھی ہے بندو تیار کر. تو 2-4 کو اور تیار کیا اس نے. ٹھیک ماشاءاللہ تیار ہو گئے. میرے ساتھ آیا 3 دن کے لیے. کہاں جماعت گئی تھی؟ نڑیا گیٹ ٹھاسرا کے، مجھے یاد بھی نہیں. 3 دن میں نے اسے تعلیم کروائی، گش میں ساتھ میں لے کر چلا، اس کو حلقوں میں اچھی طرح بٹھایا. 3 دن کے بعد وہ کہنے لگا مجھ سے چلو جو ابھی تمہارے پاس کوئی جماعت نہیں. احمد آباد کی ایک جماعت تھی، اس کے رشتے دار میں کھیڑا سے کوئی لوگ جماعت میں جا رہے تھے، کھیڑا سے. تو وہاں میں نے فون کیا، بولے ہاں جماعت ہے. تو میں نے اس کی ماں سے اس کو وہاں بھیجا. وہ چلا احمد آباد سے لگا کر آیا. آنے کے بعد اس نے سارے پینٹ شرٹ ٹی شرٹ فیشنیبل لباس سارا چھوڑ دیا اور وہ کرتا پائجامہ پر آ گیا. لیکن سب کیا تھا؟ اسپینٹ کلر کا، رنگین، وائٹ نہیں، فیشنیبل کرتے پائجامے. اور ماشاءاللہ مسجد المات میں بیٹھنا، تعلیم میں بیٹھنا، کش میں ٹوٹنا، یہ کرنا. آہستہ آہستہ اس کے دوستوں میں سے اس نے بہت سے کو اپنے ساتھ لیا. بہت سے ایسے تھے جو غیر مانوس تھے، اس سے اس کی دوستی چھوٹ گئی. اب یہ سیدھا سادہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ چلا. 6 مہینے برابر چلا ہمارے ساتھ. پھر ایک دن میں نے اس کو کہا تو 4 مہینے چلا. بولا بڑا چلو جینا ہے. ابھی تک اچھی جماعت بن رہی ہے اپنی مذاہب. 4 مہینے تو چلا. 4 مہینے اس نے ہمت کی. اس کے بھائی نے تھوڑا سیزن کا بہانہ نکالا. میں نے کہا دیکھ یہ سدھرنے پر آیا ہے، ایک ہتھوڑے کی ضرورت ہے. ایک ہتھوڑا صحیح ٹھیک لگ جائے نا، انشاءاللہ اس کی زندگی ٹھیک بن جائے اور اس کے اوپر جو بدنامی کا داغ ہے وہ نکل جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے. گیا 4 مہینے لگے. اللہ اس کے بہت اچھے 4 مہینے لگے. چہرے پر سنت وغیرہ سب آپ آگے ماشاءاللہ. آنے کے بعد فوراً اس کا رشتہ بھی بہت اچھے گھر میں طے ہو گیا. اس کی رشتہ بھی بہت اچھے گھر میں طے ہو گیا. اچھا وہ رہتا تھا تھوڑا فیشنیبل، جوان بچہ تھا. ایک دن مجھے کسی نے کہا آنا کہو ذرا سادو ہے. میں نے بولنے آنا ہے بھائی آنا کی ادھر فیشن ذرا کپڑا چاہے سیوڑا ہو جانا ہے ذرا چھٹی سے. تو ایک دن میں اس کو ایک پڑتا 4 مہینے لگا. خواجہ باقی بھی بن جائے گا، دیر لگے گی اس کو اترتے اترتے تبلیغ میں جیسا رہتا ہے رہنے دے اس کو. اور اس کو میں نے کیا کوئی ٹوکے نہ تو حوالہ دے دینے کہ مرسا بے کر جانا چاہیے ادھر فیشن ذرا کپڑا پھر بنا پر پلے کو نہیں جب تو بنتی رہتا ہے. ڈیزائن بٹن بنتے ہیں، کبھی بٹن دیتے ہیں، کبھی وہ چینی مرغی کی ڈوب دکھتی ہے نا، کبھی وہ کیا پتہ نہیں کیا کیا ہوتی ہے. تو لیکن اب وہ اس کی شادی ہو گئی، ٹھکانے پر آ گئی. پھر ایک دن میں نے اس کو لے کر بیٹھا. میں نے اس سے کہا کہ تو یہاں سے اٹھا اور اللہ نے تجھے یہاں تک پہنچا. میری نیت یہی تھی کہ تم ٹھکانے پر آ گیا. تیرے دعا بھی کرتا تھا کہ تیری وجہ سے ماحول بگڑ رہا تھا، محلے کا سوسائٹی کا ماحول بگڑ رہا ہے. تو سدھر گیا، تیرے ساتھ کئی سدھر گئے، ٹھکانے پر آ گئے. بات یہ ہے آدمی کو میرے دوست بھائیوں ماحول کی گندگی سے کوئی چیز بچا سکتی ہے، وہ اس کے اندر کی ایمان کی طاقت ہے. سمجھے نا؟ یہ جو ہم کہتے ہیں 4 مہینے نکلو، بار بار نکلو، ایک مرتبہ نہیں، بار بار نکلو، بار بار نکلو. یہ جو سمجھ کر رکھا ہے کہ ایک مرتبہ لگا دینا زندگی پہلی فرصت میں، پھر چھٹی نہیں ہے. 4 مہینے پہلی مرتبہ تو اس لیے ہے کہ آپ کو اس کا چسکا لگ جائے. کیا لگ جائے بولو؟ چسکا لگ جائے. چسکا جب ایک بار چسکا لگے گا نا پھر آپ بھی چلے، بار بار چلے. اور جتنی بار چلے گا میرے بھائیوں اندر کا باطل کٹتا جائے. حضرت معاویہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آدمی کو وقت لگاتے لگاتے اندر یہ داعیہ پیدا ہو جاوے کہ یہ جان اللہ کی ہے، اللہ کے نام پر لگ جاؤ. چلے 4 مہینے نہیں، آدمی کے اندر یہ ایمان، یہ داعیہ پیدا ہو جاوے میرا سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، حتیٰ کہ میری جان جو آدمی کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے کہ یہ جان بھی اللہ کے نام پر لگ جاؤ. یہ صحابہ کے جذبات. عمر مدینہ میں سے دعا فرما رکھی اللہ تیرے راستے کی شہادت کی موت دے اور تیرے نبی کے شہر کی موت دے.
عائشہ سنتی دعا اور فرماتی کہ اللہ لہو بالشہادہ، اسے شہادت کسے مل سکتی ہے جبکہ مدینے میں ہے، لیکن چونکہ اندر کے مخلص سے اپنی دعاؤں میں دونوں چیزیں اللہ نے جمع کی، مدینے میں شہادت بھی دی، مدینے میں موت بھی دی، شہادت بھی دی اور موت بھی مدینے میں ملی تھی۔ آدمی کے اندر کے جذبات یہ بنے، ہاں صحابہ کی یہ جذبات تھے، محنت کرتے کرتے ایک جان کو ناکافی سمجھتے تھے، کاش کے بدن میں جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی، ایک ایک کر کے ساری جان اللہ کے دین پر نچھاور کر دیتا۔ اللہ کل پوچھتا کیا لایا؟ کہ سب کچھ میرے تیرے لیے لگا۔ یہ آدمی اللہ کے دین کے لیے اپنی جان دے دے، یہ جذبات اندر سے بنے۔ موت تو مقدر کی اور شہادت مقدر کی ہے، وہ نصیبدار کو ملا کرتی ہے۔ اس کو ملتی بولو نصیبدار کو، یہ کوئی سستی چیز نہیں ہے میں آپ مانگے اور فوراً مل جاؤں، یہ تو آپ کو کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں جب جا کے نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اندر یہ جذبات بننے چاہیے میرے بھائی، کہ آدمی کے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ پر لگنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، ہم 4-4 مہینے لگاویں، بار بار لگاویں، چلے لگاویں، بار بار لگاویں، ہم بھی جاویں، گھر میں جوان بچوں کی ترتیب بناؤ، اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، ایمان سکھاؤ، ان کی زندگیوں کا رخ اپنے جیتے جاگتے صحیح کر کے جاؤ۔ جیسے ہر باپ چاہتا ہے میرا بچہ میرے جیتے جاگتے کماتے ہو جاؤں، دھندے پر سیٹ ہو جاؤں، ہے نا، اس کا دھندا اچھا سیٹ ہو جاوے، تب باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، بے شک یہ کرنے کی چیز ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہر باپ کو یہ فکر بنانی چاہیے میری اولاد میری زندگی میں اللہ کے دین کی داعی بن جاؤ۔ ہمارے وہاں اس میں صاحب گزرا دعوت برکات تم نے ایک مرتبہ ہمیں سمجھایا کہ اپنی بچیوں کو اتنا تیار کرو ایمان اور دین سے، جب یہ شادی کر کے اپنے شوہر کے گھر جاویں تو شادی کی پہلی رات کے بعد یہ خود بھی فجر کے لیے اٹھے، اپنے شوہر کو بھی فجر کے لیے اٹھاوے، نہ اس کی فجر قضا ہو نہ اس کے میاں شوہر کی فجر قضا، اپنی بچیوں کو تیار کرو۔ یہ ٹینشن لینے کی چیز ہے، ہر باپ کو یہ فکر بنانے کی چیز ہے۔ ہماری سب کی دھون سوچ ون سائڈ ہے، کیا بولو ون سائڈ، بس یہی دیکھتے بچہ کماتا ہے کہ نہیں، ہر چیز پہ یہی آدمی سوچتا ہے مارو چھوکرو کما تو صحیح ہے، 500 1000 2000 روپیہ روز تو صحیح ہے، بھائی اچھی بات ہے، مقدر کی روزی کھائے گا پیے گا کمائے گا، اللہ اس کو دے گا، کہیں نہیں جائے گی، یہ نہیں چاہے گا تو بھی اللہ دے گا، سمجھتے ہو؟ ہاں، لیکن دین جو ہے نا وہ تو آپ کو مجھ کو فکر کرنی پڑے گی۔ اپنی حیاتی میں اپنی اولادوں کو 4-4 مہینے بھیجو، ان استعداد بیرون جانے کی بیرون بھیجو، ملکوں میں بھیجو، ہاں، تاکہ یہ اللہ کے دین کے سچے پکے داعی بن جاؤ۔ جو داعی بنے گا میرے دوستوں بھائیوں، وہ ماحول کی گندگیوں سے بچے گا، ماحول کی گندگیوں سے بچے گا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ فرماتے تھے داعی بنو، داعی نہیں بنو گے تو مدعو بن جاؤ گے، داعی دعوت دینے والے بنو، اگر تم دعوت دینے والے نہیں بنو گے تو دنیا کی دوسری قوموں کی، دوسرے دھرم کی، دوسرے کلچر کی دعوت کا اثر تمہاری زندگیوں میں آ جائے گا، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، شادیوں میں، موت میت میں، گھروں میں، رہنے سہنے میں، ہر چیز میں دوسرے قوموں کا اثر ہمارے گھروں میں آئے گا، ہمارے بچوں میں، ہماری بچیوں میں، بہوؤں میں، ہماری زندگیوں میں، ہماری بیویوں میں۔ ہم روک نہیں سکیں گے اس کو، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، خود اپنے آپ کو بھرو قربانیوں کے راستے سے، اپنی اولاد کو اپنے پیچھے بھرو، تیار کرو ان کو، یہ دین کے داعی بنے۔ یہ 4 مہینے ہیں نا میرے دوستوں بھائیوں، دکھنے میں ایک سیدھا سادی محنت، سیدھا سادہ کام ہے، لیکن آدمی کو ایمان سے بھرتا ہے، آدمی کو اندر یقین سے بھرتا ہے۔ جتنا آدمی چلے گا، جتنا اندر چلے گا، آدمی کے اندر کا باطل اللہ کاٹے گا، اور اس کی محنت سے اللہ باہر کے ماحول کو، باہر کے ماحول کے باطل کو اللہ ختم کرے گا۔ ماحول کی گندگیاں یہی محنت دور کر سکتی ہے۔ میں نے شاید کل ختم قرآن کے موقع پر وہ حاجیوں کا قصہ سنایا کہ گشت کیا چیز ہے، گشت میں نے کہا سنا ہے آپ شاید کہ ہمارے حاجی ادریس نے پڑھتا کہا کہ 1981 میں حج کے لیے پانی کے جہاز سے گیا۔ اس زمانے میں 2 جہاز پانی کے جہاز سے بمبئی سے جاتے تھے لوگ، نور جہاں اور اکبری، پھر بند ہو گئے وہ۔ کہا 1500 2000 حاجی اس پہ جاتے تھے ایک جہاز میں، دوسرے میں 1500 2000۔ اس زمانے میں حاجیوں کی محنت تھی، لیکن کیسا تھا کہ جہاز میں سوار ہونے کے 1 دن 2 دن پہلے حاجیوں کو وہاں بمبئی بندر پر بلا لیتے تھے، وہاں ملاقاتیں ہو جاتی، داعی پہچان لیے جاتے ہیں ماشاءاللہ اپنے شریع لباس سے،
یہ آپس میں بیٹھ کر جتنے 15 20 25 30 40 ہوتے مشورہ کرتے، کوئی جہاز میں کیسے کام کرنا، آپ کا سیٹ کہاں ہے، آپ کا کہاں ہے، آپ کیسے. یہ سارے جہاز میں ماشاءاللہ سوار ہونے کے بعد کہتے ہیں ہم لوگ مشورہ کرنے کے لیے جہاز جب ماشاءاللہ آدھا دن گزر جاتا، اس کے بعد ہم لوگ جمع ہو گئے اور جمع ہو کر ہم نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، کہ نماز اس کے اوقات متعین کیے، 5 وقت کی نماز ہونی چاہیے، پھر کیا ہونا چاہیے کہ تعلیم کے حلقے ہونے چاہیے، پھر عورتوں میں بیان ہونا چاہیے، پھر سیکھنے سکھانا، کیونکہ حاجیوں کا مجمع ہے، لبیک سکھانی چاہیے. بہت سے حاجیوں کو لبیک بھی نہیں آتی، کلمہ بھی نہیں آتا ہوگا، نماز بھی نہیں آتی ہوگی. یہ 1981 کی بات ہے، آج سے تقریباً 38 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. بولے 2 3 4 دن جب ماشاءاللہ یہ محنت ہوتی رہی تو پورے جہاز میں ماشاءاللہ ایک عبادت کا ماحول، تلاوت کا ماحول، ذکر کا ماحول، لبیک کا ماحول، بیان کا ماحول، نماز کا ماحول، اذان کا ماحول بن گیا، ایک نورانی ماحول بن گیا. اس جہاز کا کپتان تھا کنو بھائی پٹیل بنسال کا. بولے ایک دن اس نے ہم سب کو بلایا اور بلا کر کہا یہ تم کرتے بہت اچھا کام کرتے ہو. بولے کیوں تجھے کیا مطلب اس سے لینا دینا؟ بولے جب آپ لوگ نہیں تھے، یعنی تبلیغ والے اس پانی کے جہاز میں نہیں آتے تھے، میں تو برسوں سے اس حاجی میری ڈیوٹی ہے حاجیوں کو لانے کے لے جانے کی، میں جہاز میں آتا ہوں جاتا ہوں، میں اس کا میں کپتان ہوں. جدہ چھوڑنا، جدہ سے واپس بمبئی لانا 2 مہینے کے بعد. ہوتا یہ تھا جب حاجی یہاں سے بیت اللہ پر جاتا تو 8 دن پانی کے جہاز کے راستہ کاٹنے کے لیے، جب محنت نہیں تھی، دن نہیں تھا، کوئی محنت کرنے والا اندر نہیں تھا، 8 دن فرصت کا وقت، 8 دن کی فرصت کا وقت کاٹنے کے لیے سارے حاجی اپنے پاس پتے اور تاش لے کر آتے، تاش کھیلتے اور وقت کاٹتے ہیں. بیت اللہ پر حاجی تاش کھیلتے کھیلتے جا رہے، اور جب ریٹرن ہوتا سارے حجاج کا مجمع، تو اس زمانے میں ریڈیو کے بعد منورنجن کی ایک نئی چیز نکلی تھی، ٹیپ ریکارڈ. ٹی وی نہیں آیا تھا، اتنا عام نہیں ہوا، ٹیپ ریکارڈ آیا. تو ٹیپ ریکارڈ 2 اسپیکر کا، 3 اسپیکر کا، 4 اسپیکر کا، جتنے اسپیکر زیادہ اتنا مہنگا. جتنا مالدار آدمی ہوتا ہے اتنے اسپیکر والا ٹیپ گھر میں رکھتا. 10 اسپیکر کے ٹیپ ملتے تھے. بہت مالدار آدمی ہے، 10 اسپیکر کا ٹیپ اس کے گھر میں، ہاں کیسٹ بنتی اس کے گھر میں. تو بولیے جتنے حاجی ہیں نا، یہ جب واپس آتے تو جدہ سے ٹیپ خرید کر آتے، اور واپس بمبئی پہنچنے تک سارے حاجی یہ ٹیپ کے اندر گانے اور قوالیاں سنتے سنتے واپس بمبئی آتے. یہ حاجی صاحب آئے. بولے جب سے تم آئے یہ سارے خرافات بند ہو گئے. محنت ہوگی، اللہ باطل کو ختم کرے گا. جاء الحق وزهق الباطل. حق کی محنت جہاں زندہ ہوگی اللہ باطل کو ختم کرے گا. آدمی محنت کرے گا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے محنت کرنے والے کو پہلا انعام یہ دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کا اندر کا یقین بنائے گا، اس کے اندر کا باطل پھوٹے گا. ایک آدمی 4 بنے لگائے گا نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے غیر کا یقین اس کے دل سے نکالے گا، اسباب کا، چیزوں کا، شکلوں کا، شخصوں کا. اللہ تعالیٰ فائدہ نقصان کا غیر سے یقین اس کے دل سے نکال دے گا. اور دوسرا انعام کہ اس کی محنت سے اللہ ماحول کے اندر نیکی پیدا کرے. اس کی محنت سے کیا پیدا ہو؟ بولو، ماحول میں نیکی پیدا ہو. یہ ضرورت ہے ہماری. ہاں اگر ماحول ہم نے آپ کو صحیح نہیں بنایا محنت کر کے، تو میرے بھائیوں آدمی کا اپنے محلے میں جینا دشوار ہو جائے گا. کوئی نہیں پسند کرتا اس کے پڑوس میں کوئی دارو بیچنے والا ہو، کوئی پسند نہیں کرتا اس کے پڑوس میں کوئی چور چپاٹی ہو، کوئی پسند نہیں کرتا اس کے پڑوس کے اندر کوئی بیاج خور ہو، کوئی پسند نہیں کرتا اس کے پڑوس میں کوئی چھینارا آدمی ہو. کوئی نہیں پسند کرے کہ محلے میں اس قسم کے لوگ ہوں. آدمی کام دھندے پر ہوگا، دل اچاٹ رہے گا. جوان بچیاں گھر میں، جوان بیٹیاں گھر پر ہیں، آدمی کا دھندے میں من نہیں لگے گا کہ کیسے لوگوں کے بیچ میں میرا گھر ہے. آج کون دام کے اندر گھر بیچ کے آدمی وہاں سے نکل جائے گا. محنت نہیں ہوگی. جس زمین پر محنت نہیں ہوتی ہے نا، اس پر گاڑے باورے خود اگ جاتے ہیں. اس کو اگانے کے لیے کوئی بیج نہیں ڈالتا ہے. یہ گاڑے باورے کہاں نکلتے؟ بولو، اس کو کوئی اگاتا ہے. جس زمین پر محنت نہیں ہوتی خود نکل جاتے ہیں. ارے جس زمین کو تیار کرنی ہوتی اس پر محنت کی جاتی ہے. جب جا کے اس کے اندر کیا ہوتے؟ بولو، باغ بنتا ہے، پھلوں کا باغ بنتا ہے، پھولوں کا باغ بنتا ہے، اناج ہوتا ہے، کام کی زمین بن جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنے مقام پر بشتوں میں جڑیں، میراث کی اجتماع میں آویں، 3 دن لگاویں، سال میں 4 مہینے لگاویں، چلہ لگاویں. اس کام کو زندگی کا حصہ بناویں. یہ خالی برکت کے لیے کرنے کی چیز نہیں ہے. یہ کوئی منت کے چلے 4 مہینے نہیں ہے کہ میرا کام بن جائے گا تو منت ہے میری 4 مہینے لگا دوں گا، میری منت سے چلہ لگا دوں گا. یہ منت کے چلے 4 مہینے نہیں ہے، یہ زندگیوں کا رخ صحیح کرنے کی محنت ہے. یار مسلمان اپنی زندگی کا رخ صحیح کرے. کیوں؟
کیونکہ اس کا معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، مرنے کے بعد کسی سے نہیں ہے. ہاں، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ ہے، اور اللہ کا اپنے بندوں سے کوئی حسب نسب کوئی رشتہ نہیں ہے. وہ ہر ایک عمل دیکھے گا. بھائی کیا لایا دیکھ لو، بس کیا لایا دیکھ لو، رشتہ نہیں دیکھے گا. پیغمبر کا بیٹا ایمان نہیں کا پھینک دو جہنم میں، پیغمبر کی بیوی ایمان نہیں پھینک دو جہنم میں. رشتہ نہیں، اللہ تعالیٰ رشتہ داری نہیں، اللہ کا کوئی رشتہ نہیں. میرے بھائیوں، ہر آدمی اپنی موت تک اپنے ایمان اپنے عمل کو بنانے کا مکلف ہے. وہ اپنی آخرت خود تیار کرے، دوسرے کے بھروسے اپنی آخرت نہ چھوڑے. اس سے بڑا نادان کوئی نہیں ہے جو دوسرے کے بھروسے اپنی آخرت چھوڑ دیتا ہے. کون یاد کرتا ہے 2-5 دن دنیا میرے مرنے کے بعد روئے گی، سب پھر بھول جائے گی، اپنے اپنے کام دھندے میں لگ جائیں گے. سمجھداری ہے. اس لیے حضور نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہاں والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى على الله. سمجھدار آدمی وہ ہے جو دنیا میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھ کر کیا کرے، اپنی آخرت موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کی فکر میں رہے. میں آپ سب چل رہے اپنی موت کی طرف، دن سویر ہم سب پہنچ جائیں گے. ہاں، اور پھر ختم معاملہ. یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت یہ بات سمجھانے کے لیے رخ بدلے، رخ ذہن کی سوچ بدلے. میں آپ آج اپنی دنیا کے لیے جیتے ہیں، میں آپ اپنی دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، میں آپ اپنی دنیا کے لیے تھکتے ہیں. ہماری سوچ دنیا کا نفع ہے، دنیا کی راحت ہے، دنیا کا سکھ ہے، دنیا کا چین ہے. لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم یہ نہ بھولیں ہم کو ہمارے نبی نے ایک چیز سکھائی ہے، وہ آخرت سکھائی ہے. بچپن میں بڑی صاحب ہم کو ایمان مجمل ایمان مفصل پڑھاتے تھے. اس میں ایک بات تھی والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر میں ایمان لے آیا، مر کر مجھے آپ کو زندہ ہونا ہے. آدمی تبلیغ کا کام اسی لیے کرے گا تاکہ آخرت اس کی اجلی ہو جائے، آخرت بن جائے، بس کام بن گیا اس کا. تو ہاں میرے بھائیو، ایمان پر خاتمہ ہو جائے، نیکی پر خاتمہ ہو جائے. اللہ موت کے بعد کہتے ہیں شاباش یہ بندہ میرے کام کا ہے، یہ کچھ کر کے آیا ہے. آپ سمجھے نا، باقی کروڑوں کی دنیا ہے، ہم اب یہاں چھوڑ کے چلے جائیں گے. جیسے جن مکانوں میں ہم رہتے ہیں ہمارے باپ داداؤں کا مکان، چلے گئے ہے نا، 7 بار میں ان کا نام نکل گیا، ہمارا نام آ گیا. ہم مر جائیں گے، ہمارا نام نکل جائے گا، 7 بار میں ہمارے بچوں کا نام آ جائے گا. یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. کیا چیز بچے گی؟ ایمان، عمل، آخرت. کیسے بنے گا؟ کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے. 4 مہینے لگاؤ، ایسے نہیں آواز لگا رہے. جس تبلیغ کا کام اللہ نے جس آدمی سے لیا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، وہ آدمی دنیا میں اس زمانے میں جب لوگ تبلیغ کو 10 منٹ نہیں دیتے تھے، تب بھی مولانا کی یہ آواز تھی کہ 4 مہینے دو، 4 مہینے دو. کوئی 10 منٹ نہیں رہا شروع کے دور میں. آپ فرما 4 مہینے لگاؤ، 4 مہینے اللہ کے دین کی محنت کے لیے. ہاں، بار بار لگے 4 مہینے تاکہ ہمارا اندر کی سوچ بدل جائے، ہمارے جینے کا رخ بدل جائے. ہم دنیا کے سپوت نہ بنے، آخرت کے سپوت بنے. ہاں، ہم دنیا کے طلبگار نہ بنے، ہم جنت کے طلبگار بنے. ہم دنیا کے لیے جینے والے نہ بنے، اپنی جنت کے لیے جینے والے بنے. میری جنت بنے، میرے گھر والوں کی جنت بنے، اور میرے بھائیوں میرے ہاتھ سے ہزاروں انسانوں کی جنت بن جائے. یہ سب سے بڑا کامیاب بنتا ہے. خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائیں. نفع ایک پہنچانا یہ بھی ہے کہ آپ بھوکے کو کھلا دے، پیاسے کو پلا دے، ننگے کو پہنا دے، بے گھر کو گھر دے دے، کاروبار میں اس کو موڑی دے دے، یہ بھی نفع پہنچانا ہے. لیکن یہ سارا نفع دنیا کی زندگی کے ساتھ محدود ہے. اور ایک آدمی جس کا مسجد سے تعلق جمعہ تک کا بنا ہوا ہے، یا جس کا تعلق جمعہ تک کا بھی نہیں ہے، ایسے بندے پر محنت کر کے اسے 5 وقتہ مسجد آنے والا کر دیں. میرے دوستو بھائیو، یہ سب سے بڑا نفع ہے، یہ سب سے بڑا نفع، یہ سب سے بڑی کمائی ہے. ہاں، یہ کمائیاں ہماری موت کے بعد بھی جاری ساری رہے گی. ایک آدمی کا رخ صحیح ہو گیا، ایک آدمی پر محنت کرتے، وہ گھر کا ذمہ دار بڑی آدمی ہے، وہ گھر میں اپنے بیوی بچے بیٹے پوتے نواسے بھانجے سب کا ذہن بنائے گا، سب کا ذہن بنائے گا، سب کو تیار کرے گا. ایک نسل چلے گی، وہ ساری نسل کس کے کھاتے میں؟ آپ نے محنت کی، آپ کے کھاتے میں. جماعت نے محنت کی، جماعت کے کھاتے میں. کسی بھی علاقے میں جا کر محنت کی، ایک علاقے میں جماعت محنت کر کے 4 مہینے چلی جاتی ہے، اسے کچھ پتا نہیں ہے وہ اپنے پیچھے کیسی خیر کا بیج ڈال کر آئے ہیں.
وہ تو میرے بھائیوں کا قیامت کے دن پتا چلے گا. علاقوں کی ہدایت اس کے خاتے میں آنی. آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے. اس لیے معاویہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے اس کام کی سادگی نے لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا. سادہ کام, لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ظاہر میں کیا دکھتا ہے, 4 ہونے کے لیے 10-12 آدمی چلے گئے, گشت, تعلیم, نماز, عبادت ہے نا, کہیں کوئی نقل جماعت بنا دی, اپنا کھانا پینا سونا مسجدوں میں کرتے ہیں. بھائی یہ سادہ ہے, لیکن اس سادگی کے اندر طاقت ہے, اور ایسی طاقت ہے کہ آدمی کی زندگی کا رخ صحیح کر دے, آدمی کو میرے دوستوں بھائیوں صحیح بنا کے رہے گی. اس کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے میرے بھائیوں, زیادہ وقت نہیں لینا ہے. میں نے نیت کی تھی 1 گھنٹے کی, 1 گھنٹہ تقریباً ہو چکا ہے. آپ سب ماشاءاللہ اپنی اپنی ترتیب بنا نیت کریں. 4 مہینے اس سال انشاءاللہ لگانے ہیں. اس میں بہت بڑا مجمع ایسا ہے جس کے لگ چکے ہیں, جس کے نہیں لگے ہیں وہ نیت کرو 2023 میں لگانے ہیں. جن کے لگ چکے 3 سال ہو چکے ہیں وہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اس سال پھر لگانے ہیں, بار بار لگانے ہیں. تو میرے بھائیوں 2023 کا پورا سال ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کل چلے جاؤ, پرسوں چلے جاؤ, پرسوں چلے جاؤ. میں آپ سے اتنا کہہ رہا ہوں مہینہ آپ کا ہے, سال ہمارا ہے. سال ہمارا ہے, مہینہ آپ کا ہے. مہینہ آپ کو اس طرح اپنی فرصت کا, سہولت کا اور تیاری بتاویں کہ انشاءاللہ اس مہینے کے اعتبار سے میں 4 مہینے کے لیے تیار ہوں. تو سب ارے پیچھے والے نیت کرتے ہو, اللہ سب کے لیے آسان فرما. اب ہمت کر کے بڑے ہو کر نام پیش کریں کہ 4 مہینے کے لیے کون کون